جنت کا راستہ ہے یہ، نور ہے شفا ہے، جنت کا راستہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن رہنما ہے، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ الصلاۃ۔ قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے مضامین پر اگر غور کیا جائے تو جہاں قرآن پاک میں عبادت، نیک اعمال، ان کے تذکرے موجود ہیں، تو وہیں قرآن پاک میں اس امت کے ذمے ایک اہم ترین فریضہ وہ یہ ہے کہ جہاں یہ خود نیکی کے کام کریں، نیکی کی بات کریں، وہاں قرآن یہ بھی رہنمائی فرماتا ہے کہ یہ لوگوں کو بھی امر بالمعروف کریں اور ان کو نیکی کی طرف لے کر آئیں اور انہیں برائیوں سے منع کریں۔ اور اس امت کے حوالے سے بطور خاص اللہ پاک نے جو قرآن پاک کے اندر اس امت کی شان، اس امت کی فضیلت وہ بیان کی ہے، اس فضیلت کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیا اس لیے کہ اس میں بہت کوئی تعلیم یافتہ ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے، یا وہ بہت زیادہ کوئی دنیاوی ترقیاں کریں گے؟ اس لیے ہرگز نہیں۔ اس لیے اس امت کو فضیلت والا کہا گیا ہے کہ یہ امت لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتی ہے، معروف نیکی کے کام کی طرف بلاتی اور برائی سے منع کرتی۔ اور اب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ایک امت ایسی ہو کہ جو یہ کام کرے اور وہ کامیاب ہے۔ ایسے افراد دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہوتے ہیں، اخروی اعتبار سے بھی کامیاب ہوتے ہیں، ان کو اللہ کامرانی اور کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کرے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے یعنی کامیاب لوگ ہیں۔ فرمایا ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ خود ارشاد فرماتا ہے اس امت کی فضیلت کے بارے میں اور اس امت کے بہترین ہونے سے متعلق، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ ارشاد فرمایا اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں کچھ مسلمان ہیں اور ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ اہل کتاب حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ وہ سب کچھ پہلے سے جانتے تھے، اور توریت شریف کے اندر، اسی طرح انجیل میں، یعنی اللہ پاک کی جتنی کتابیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے موجود ہیں، ان کی آمد کے تذکرے موجود ہیں، تو وہ یہ سب کچھ تھے اور حضور کے وسیلے سے دعائیں بھی کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، اور جب وہ جانا پہچانا آیا، یعنی حضور علیہ السلام تشریف لائے، انکار کر بیٹھے،
کیوں انکار کیا؟ وہ اس طرف رہے، اور ایک وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ وہ کہتے تھے کہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے بکثرت آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں، بنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ بنی اسرائیل حضرت اسحاق جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب آگے ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، اور آل یعقوب جو ہے یہ بنی اسرائیل کہلاتے، اور ان میں بکثرت انبیاء کرام ان میں آئے، بلکہ علماء نے ہزاروں کی تعداد میں ان کا فگر بیان کیا۔ اب جب انہوں نے دیکھا تو کہا بنی اسرائیل میں سے چونکہ نہیں ہے تو انکار کر بیٹھے، حالانکہ جو کافر تھے، مشرک تھے، وہ کئی ایسے جو ایمان لائے، لیکن اہل کتاب یہود اور یہ اس وجہ سے پیچھے چپک کر بیٹھ گئے، اور ان میں سے قرآن نے فرمایا منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، ان میں کچھ مومن ہیں اور اکثر ان میں نافرمان ہیں، فاسق ہیں، وہ ایمان نہیں لائے۔ یہاں اللہ پاک نے اس امت کی جو فضیلت اور شان کو بیان کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں میں جو ظاہر کی گئی ان میں سے سب سے بہترین امت تم ہو، کیونکہ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم امر بالمعروف کرتے ہو۔ یہ قرآن پاک کا ایک رہنما اصول ہے کہ آدمی صرف اپنے لیے نہ جیے، لوگوں کے لیے بھی جیے۔ خود اپنے لیے ہدایت کو پسند کیا، اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، اب لوگوں کو بھی اس راستے پر چلائے، اور برائی سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، برائی سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، برائی سے خون ریزی تک کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو دین اس چیز کو پسند نہیں کرتا، دین پسند کرتا ہے امن کو، امان کو، ایک دوسروں کی عزتوں کے تحفظ کو، ایک دوسرے کے مال کے تحفظ کو، ایک دوسرے کی جان کے تحفظ کو، دین اس کو پسند کرتا ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ امر بالمعروف سے ہوگا، اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کی بات کرنے سے اور برائی سے روکنے سے ہوگا۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان اس تعلیم سے اکثر غافل ہے، ہر کوئی کہتا ہے یا شیخ اپنی دیکھ، وہ کسی کو کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ جب ان اصولوں کے مطابق اور ان قرآنی اصولوں اور رہنمائی کے مطابق مسلم امہ یہ عمل چھوڑ دے گی تو پھر آپ نے معاشرے کے اندر یہ بگاڑ خود ہی دیکھے۔ نہ ایسی آواز اسکول و کالجز سے بلند ہو، نہ اپنے گھر اور فیملی سے ایسی آواز بلند ہو، باپ اپنے بیٹے کو سمجھانے کے لیے تیار نہ ہو، اس کے باوجود کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن وہ سمجھا نہیں رہا، وہ بیٹے کو کہہ نہیں رہا کچھ، وہ پوچھ بھی نہیں رہا۔ ماں اپنی بیٹی کو نہیں سمجھاتی، ماں باپ اپنی اولاد کو اس طرح نہیں دیکھے۔ تو المختصر گھر سے بھی یہ سلسلہ موقوف ہوا، اور اسکول کالجز سے بھی موقوف ہوا، اور عام مارکیٹوں میں، آفیسز میں اگر آدمی کام کرتا ہے تو کوئی انہیں نیکی کی بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، برائی سے منع نہیں کرتا، یا تو وہ خود ہی اس میں ملوث ہیں یا اس کی ہمت نہیں پڑتی۔ تو اس عمل کے ترک کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا، حالانکہ ہمیں احسن انداز سے یہ فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ، حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہے، اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہے۔ فرمایا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، بے شک تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے گمراہ ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ یہاں ایک اصول بیان کر دیا کہ اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ، حکمت سے، اچھی تدبیر سے، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ کہیں بحث بھی کرنی ہے تو اس کا انداز بھی اچھا بناؤ، یوں نہیں کہ سامنے والا آپ کی اس دعوت کو ہی چھوڑ جائے۔ بات پر دلیل ہو، مگر دلیل کے ساتھ سامنے والے کو ذلیل نہ کیا جائے، کہ جہاں پہ دلیل ہو اور ساتھ ذلت بھی ہو تو سامنے والا ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔
ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف بلاؤ، اس راستے کی طرف بلاؤ اچھی تدبیر کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان کو آسن انداز سے اس طرف لاؤ۔ اور یہ آسن انداز، کیونکہ اگر برائی ہے سامنے اور ادھر بھی برائی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں برائی کو اچھائی سے دفع کرنا، دور کرنا، اس کی ترغیب دی گئی۔ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پہ ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تم سے قطع تعلقی کرے، توڑے، تم جوڑو، تم جوڑو۔ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، سبحان اللہ، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، ارشاد فرمایا اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ارشاد فرمایا برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو، تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی تو اس وقت وہ ایسا ہو جائے گا جیسا وہ گہرا دوست ہو چکا ہے، وہ گہرا دوست ہو گیا کہ جب تم نے اچھائی کے ساتھ اسے جواب دیا۔ یہ اب اس معاشرے میں اس طرح کے بھی ڈھونڈنے سے شاید ملے، قریبی رشتہ دار، لیکن معذرت سے کہتے ہر آدمی سیر پر سوا سیر اگر بنے گا تو پھر نتیجہ کچھ اور نکلے گا، نتیجہ بہتر نہیں نکلے گا، بلکہ سیر والے کے سامنے کچھ پونا سیر بن جائے اور آدمی جھک جائے، کیونکہ ایک قدم بھی کوئی پیچھے کر لیتا ہے تو ان کے درمیان نرمی والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو لہذا آدمی یہ اصول سامنے رکھے کہ برائی اور اچھائی برابر نہیں ہے، سامنے سے غصہ ہے ادھر سے صبر ہو، سامنے سے کوئی جہالت سے پیش آ رہا ہے ادھر سے حلم سے پیش آئے، یہ حلم سے پیش آئے، وہ بدسلوکی کر رہا ہے یہ عفو اور درگزر کرے۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز تھا۔ کتنے ایسے دشمن تھے جو پہلے جان کے دشمن تھے، اور کتنے ایسے جنہوں نے صحابہ کو شہید بھی کیا، لیکن بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ آتے معافی مانگتے، معاف کر دیا، اسلام لے آؤ بس ایک، یعنی امر بالمعروف، یہی کیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس وقت آتے جب ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں بدلہ لیتا ہوں، میں یہ سب کچھ کر دوں گا، آپ بس تسلی کر لیں، آپ راضی ہو جائیں۔ تو آپ نے اس وقت بھی نیکی کی دعوت دی، امر بالمعروف، کہ میں اس وقت راضی ہوں گا نا کہ میرا یہ دین اختیار کر۔ اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسلام قبول کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جانثار صحابی بنے، اللہ اکبر، کہ پھر ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت کرتے رہے، چچا تھے مگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اور خادم کی حیثیت سے رہتے۔ حضور ان سے بہت پیار فرمایا کرتے، بہت پیار فرمایا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسے افراد کو بھی معاف کیا جو جانی دشمن تھے، جو باقاعدہ آگے مد مقابل ہوتے، لیکن بعد میں ان کو معاف کر دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک، بردباری، حلم کے ساتھ، صبر کے ساتھ اس طرح سلوک فرمایا، تو نتیجہ یہ نکلا۔ اور یہ قرآن ہی بیان فرما رہا ہے کہ یہ کن لوگوں کو یہ صفات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر ایک کو یہ نہیں ہے، بلکہ وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، سبحان اللہ۔ فرمایا اور یہ دولت صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہے، اور یہ دولت بڑے نصیب والے کو ہی ملتی ہے، بڑے نصیب والے کو یہ دولت ملتی ہے، جسے بہت بڑا حصہ ملا اللہ اسے یہ دولت عطا فرما۔ تو ناظرین کرام، ان اوصاف کے ساتھ آدمی وہ دوسروں کو اچھی بات کا حکم دے۔ اب اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ یہ کام کوئی مولانا کا ہے، یہ کام کسی خاص عالم کا ہے، مبلغین کا ہی ہے، نہیں، ہم سب ہی مبلغ ہیں دین کے، یعنی پہنچانے والے۔ بلغوا عنی ولو آیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ ایک ہی بات ہو تمہارے پاس، ایک ہی آئے تو اس کو پہنچا دو۔ اچھی بات کی نصیحت تو ہر آدمی کر سکتا ہے،
اور آسان انداز سے کر سکتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں نصیحت اثر نہیں کرتی، اس کی ایک وجہ ہے۔ نصیحت اثر کیوں نہیں کرتی اور اس میں تاثیر کیوں نہیں ہے؟ اس میں تاثیر اس لیے نہیں ہوتی کہ بسا اوقات نصیحت کرنے والا خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا، اس کا عمل، اس کا کردار، اس کا انداز اس سے برعکس ہے، تو لوگوں کے دلوں میں بھی اثر نہیں ہوتا۔ اور جس کا عمل یعنی اس کی زبان، اس کا عمل، اس کا کردار اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو جائے تو پھر اس کی باتوں سے لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور وہ ان کاموں کی طرف کھینچے ہوئے آتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے بیان فرمایا کہ ایسے کی مثال جو لوگوں کو نیکی کی بات کرے خود عمل نہ کرے، کہا کہ وہ بات جو کہہ رہا ہے اگر اس کے عمل اس کے برخلاف ہے تو اس کا مطلب اس کی بات تو خود اس کے دل نے ہی نہیں سنی حقیقتاً، یعنی قبول نہیں کی۔ تو دل قریب ہے، اس نے نہیں قبول کی تو آگے والا کیا کرے گا؟ اس کی بات آگے والا اس کی بات بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو اس لیے خود عمل پیرا ہونا یہ بہت بڑا ایک عمل، اور اللہ نے ان لوگوں سے ناراضی کا اظہار فرمایا، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، فرمایا کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تمہیں عقل نہیں، تمہیں شعور نہیں۔ تو ایسے افراد کے لیے تو سخت ترین وعیدوں کا گویا کہ بیان کیا گیا، جس میں واعظین بھی ہیں، خطباء بھی ہیں، یہ سارے اس میں کہ جو اللہ کے قرآن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو لوگوں تک تو پہنچائے، لوگ ڈر جائیں، خوف کھائیں اور وہ عمل کرنے لگ جائیں اور یہ عمل نہ کریں۔ قیامت کے دن جنت میں جانے والے کچھ لوگ ان سے پوچھیں گے تم تو ہمیں اچھی باتیں بتاتے تھے، تم تو ہمیں یہ کہتے تھے، اور وہ کہیں گے ہاں میں تمہیں بتاتا تھا اور تم مجھ سے سن کر ہی عمل کرتے تھے، لیکن میں خود عمل نہیں کرتا۔ کتنی بڑی محرومی ہے اس آدمی کے لیے کہ جس سے یہ نیکی کا پیغام صرف زبان پر ہے، اس کے کردار، اس کے عمل میں یہ شامل نہیں ہوا۔ کتنی بڑی محرومی ہے اس شخص کے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رہے محترم ناظرین کرام، کوئی یہ سوچ کر کہ میں خود بھی عمل نہیں کرتا تو میں کسی کو کچھ اچھی بات ہی نہ بتاؤں، نہیں، یہ نیکی کی دعوت کا پیغام دیتا رہے، یہ دیتا رہے، ایک دن یہ پیغام ہی اسے راہ راست کی طرف اسے بھی لے آئے گا، اس کو بھی دل کے اندر یہ اثر پیدا ہو جائے گا، یہ زبان سے ترک نہ کرے بلکہ یہ عمل کرتا رہے نرمی کے ساتھ سامنے والوں کو، کیونکہ اس کے بھی کچھ آداب ہیں، کیونکہ امر بالمعروف کرنا بعض صورتیں تو شریعت نے واجب قرار دی۔ کسی آدمی کو گناہ میں دیکھا، برائی میں دیکھا، اب اس سے منع کرنا، روکنا، اگر غالب گمان یہ ہے کہ میں روکوں گا اور یہ رک جائے گا تو اس آدمی پر واجب ہے کہ اسے اس گناہ سے روکے، اگر نہیں روکے گا تو یہ گناہگار ہوگا۔ اور اگر اس شخص کو یہ ہے کہ میں روکوں گا، یہ رکیں گے نہیں، یعنی یہ غالب گمان ہے کہ یہ رکیں گے نہیں، لیکن کوئی نقصان بھی نہیں پہنچائیں گے تو بھی اسے روکنا چاہیے، افضل یہ کہ اسے روکے۔ اور اگر یہ اس کو ہے کہ بھئی میں روکوں گا تو الٹا مجھ سے لڑنا شروع ہو گئے، گالیاں دیں گے، کچھ اور کریں گے، تو اب یہ ترک کر دیں، اب ان کو کچھ نہ کہ، یہ بھی اس کے باقاعدہ احکام ہیں۔ بلکہ اس کا ایک اور آگے کا درجہ کہ اگر یہ کچھ مجھے برا بلا کہہ لیں گے تب بھی میں صبر کروں گا، یہ نہیں کہ یہ بھی لڑنے شروع ہو جائے گا، تو ٹھیک ہے، اس صورت میں بھی پیغام دے، مجاہد شخص ہے۔ تو یہ مختلف اس کے احکامات ہیں۔ تو جب اچھی نصیحت اچھے طریقے سے، اچھی تدبیر کے ساتھ اور علم کے ساتھ پر دلیل انداز سے بات کی جائے گی تو امید ہے اس سے فرق پڑے گا، انشاءاللہ معاشرے میں اس سے فرق پڑے گا اور لوگ یہ باتیں سیکھنے سمجھنے کے قریب آئیں گے۔ تو لہذا جس چیز کی آپ دعوت دے رہے ہیں اس کا کچھ آپ کے پاس اس کا علم بھی ہو، علم کے ساتھ ساتھ اس کا عمل بھی ہو، جس کو منع کر رہے ہیں اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ بھی ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں اس کے لیے
اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، یا اللہ میں نے اپنا کام کیا، اب تو دل میں نرمی پیدا فرما، تو انشاءاللہ اس سے معاشرے کے اندر امن ہوگا، معاشرے کے اندر امن و امان والی کیفیت اور نیکیوں والی کیفیات، نیکیوں والی زندگیاں سب کو مل جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآنی ان اصولوں کے مطابق ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے شفا ہے، جنت کا راستہ ہے۔